رات کے سناٹے میں مدینہ کی گلیوں میں ایک آدمی دھیمے دھیمے چل رہا تھا۔ کپڑوں میں کوئی شان نہیں، چہرے پر کوئی پہچان نہیں، لیکن اس کے قدموں میں ایک ایسا ڈر چھپا تھا جو صرف انہی لوگوں کے دل میں ہوتا ہے جو خود کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی۔ وہ ایک جھونپڑی کے دروازے پر رکا۔ اندر سے ایک عورت کی روتی ہوئی آواز آ رہی تھی، یا اللہ، میرے بچے بھوکے ہیں، اگر آج بھی رزق نہ ملا تو ان کا کیا ہوگا؟ دروازے پر کھڑا آدمی کچھ پل چپ رہا، پھر بنا کچھ کہے آٹے اور کھجوروں کی تھیلی دروازے پر رکھ دی اور اندھیری گلی میں گم ہو گیا۔ صبح ہوئی تو پوری بستی حیران تھی۔ رات کسی نے ایک بیوہ کے گھر کھانا رکھوا دیا، لیکن کون؟ کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی دن مدینہ کے امیر المومنین عمر بن خطاب فجر کی نماز کے بعد تھکا ہوا چہرہ لیے مسجد میں داخل ہوئے۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا یا کوئی ایسا راز جسے صرف اللہ جانتا ہے؟ یہی ہے اسلامی اتہاس کا وہ سچ، دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ اسلام کے اتہاس میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے دلوں کا حال دنیا نہیں جانتی تھی، جن کا باہری روپ مضبوط، سخت اور رعب والا تھا، لیکن اندر اللہ کے سامنے بے پناہ نرمی، ڈر اور ونمرتا بھری تھی۔ ہم لوگ اکثر صرف باہری چیزیں دیکھتے ہیں، کسی کی طاقت، کسی کا عہدہ، کسی کی باتیں، کسی کے فیصلے، لیکن اسلام ہمیشہ سکھاتا ہے اصل چیز دل ہے، اور اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ یہ بات ہمیں سب سے صاف طور پر دکھائی دیتی ہے سیدنا عمر فاروق کی زندگی میں۔ ان کے فیصلے، ان کے آنسو، ان کی راتوں کی گشت، سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان کی اصلی قیمت وہی ہے جو وہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ مدینہ کی راتیں سکون بھری تھیں، لوگ سو جاتے، لیکن شہر کا امیر عمر بن خطاب ہر رات گھر گھر کی حالت دیکھنے نکلتے۔ اس رات بھی وہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ نکلے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اسلم، مجھے ڈر ہے کہ مدینہ میں کہیں کوئی بھوکا نہ سو جائے اور میں قیامت کے دن جواب نہ دے سکوں۔ یہ ایک حاکم کے شبد نہیں تھے، یہ ایک اللہ کے بندے کا دل تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک جھونپڑی کے پاس رکے۔ اندر ایک ماں اپنے بچوں کو بہلا رہی تھی۔ سو جاؤ بیٹا، کھانا پک رہا ہے، لیکن ہانڈی میں صرف پانی ابل رہا تھا۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اماں، کیا مسئلہ ہے؟ عورت بولی، کچھ نہیں، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ عمر کے پوچھنے پر اس نے آہ بھر کر کہا، میرے بچے بھوکے ہیں، لیکن میں امیر المومنین سے کیا شکایت کروں؟ اسے ہماری کیا خبر؟ یہ سن کر عمر کانپ اٹھے، آواز بھرا گئی، اماں، امیر المومنین کو بے خبر نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ اسے معاف کرے۔ وہ ترنت بیت المال پہنچے، آٹا، گھی، کھجوریں اٹھائیں۔ اسلم بولا، میں اٹھا لیتا ہوں۔ عمر نے کہا، اسلم، قیامت کے دن بھی کیا میرے بوجھ تم اٹھا لوگے؟ انہوں نے خود سامان اٹھایا، خود آگ جلائی، خود پکایا، اور جب بچے کھانے سے ہنسنے لگے، عمر بولے، اسلم، ان بچوں کی ہنسی سے لگتا ہے کہ آج میرا دل زندہ ہو گیا ہے۔ یہ وہ کام تھا جسے دنیا نہیں جانتی تھی، لیکن اللہ جانتا تھا۔ ایک دن کچھ صحابہ نے پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے افضل انسان کون ہے؟ عمر نے کہا، واہ، جس کا دل اللہ سے ڈرتا ہو اور جسے لوگ جانتے بھی نہ ہوں۔ ان کی آنکھوں میں بدر کے گمنام شہیدوں کے چہرے گھوم رہے تھے، وہ لوگ جو صرف اللہ کے لیے جیے لیکن شہرت کبھی نہیں چاہی۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، اللہ تمہاری شکلیں اور مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ شام کی سرزمین میں ایک بار طاعون پھیلا، ہزاروں لوگ پربھاوت ہو گئے۔ گورنر ابو عبیدہ بن جراح نے عمر کو لکھا، امیر المومنین، اللہ کے فیصلے پر صبر رکھیں۔ عمر گھبرا گئے، بولے، ابو عبیدہ مشکل میں ہے اور اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ انہوں نے ترنت جواب لکھا، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ مگر ابو عبیدہ نے لکھا، لوگ پریشان ہوں گے، آپ وہیں رہیں۔ عمر رو پڑے اور کہا، اس کے دل کا حال میں نہیں سمجھ سکتا، وہ ابو عبیدہ ہے۔ ایک دن عمر ممبر پر کھڑے ہوئے، آواز میں عجیب درد تھا۔ اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری بھی بھوک سے مر گئی تو عمر سے پوچھا جائے گا؟ انہیں لوگوں کی تعریفوں سے ڈر لگتا تھا۔ وہ دعا کرتے، اے اللہ، لوگوں کے سامنے میری خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر مت دکھا، جہاں میں کمزور ہوں وہیں سے مجھے سنبھال لے۔ ایک رات ایک لڑکے کو جرم میں لایا گیا۔ اس کے پتا نیک تھے پر لڑکا غلطی میں پڑ گیا تھا۔ عمر نے پوچھا، کیا تم نے یہ کام کیا؟ لڑکے نے سر جھکا کر کہا، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ میری پردہ داری کرے گا، اگر آپ فیصلہ کر دیں گے تو اللہ کی عدالت میں میرا کیا ہوگا؟ عمر رو پڑے، کہا، اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے تو عمر کی عدالت نہیں، اللہ کی رحمت تمہارے لیے کافی ہے۔ انہوں نے اسے آزاد کر دیا اور رات کو ایک استمبھ کے پیچھے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے، اے اللہ، تو دلوں کا حال جانتا ہے، اگر میں نے نرمی میں زیادتی کی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ یہ تھا ایک حاکم کا روتا ہوا دل جبکہ دنیا سو رہی تھی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اصلی عزت دل کے حال میں ہے، نہ کسی عہدے میں، نہ طاقت میں، نہ شہرت میں۔ سیدنا عمر کی زندگی کا پیغام صاف ہے، نیکی وہ ہے جو اللہ کے لیے، ڈر وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہو،
फैसला वह है जिसमें अल्लाह की रजा देखी जाए। कामयाबी वह है जिसमें दिल अल्लाह की मोहब्बत और डर में डूबा हो। जो दिख रहा है वही हकीकत नहीं, हकीकत वह है जो दिल में है, और दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर हमारी नीयत सही हो और दिल अल्लाह की तरफ झुका हो तो अल्लाह हमें भी वही मकाम दे सकता है जो उसने अपने नेक बंदों को दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो द स्टोरी पाथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, नेकियां कभी रायगा नहीं जाती।